بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. میرے نہایت ہی واجب الاحترام عزیز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، خصوصاً ماڈل کالونی کے جتنے بھی بھائی ہیں، جتنے دوست اور احباب ہیں، تمام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو حضور علیہ السلام کی اور اولیاء کی کامل محبت اور اتباع نصیب فرمائے، اور جب ہمیں موت آئے تو ہماری قبریں بھی اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہوں، اور قیامت کے دن جب ہم اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں تو اس وقت بھی ہمارا شمار نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے زمرے میں سے ہوگا۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ موقع اور یہ پروگرام جو ہے یہ عرس شریف کا پروگرام ہے، اور میں نے جو آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اللہ کے دوست ہیں، جو اولیاء کرام ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شان بیان کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ، کہ بے شک جو اللہ کے دوست ہیں یا جو اللہ کے ولی ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ ان کو نہ تو کسی چیز کا خوف ہے اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوتے ہیں۔ بنیادی طور پر انسان کے اوپر یہ دو کیفیتیں بہت حاوی ہوتی ہیں۔ ایک انسان جو ہوتا ہے جس کے اوپر خوف ہو جاتا ہے تو وہ اپنے اس خوف سے مقابلہ کرتا رہتا ہے جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو طاقت دی ہوتی ہے، لیکن اس کو مقابلہ کرنا پڑتا ہے، اور اس کو یا تو وہ اس خوف سے ہار جاتا ہے یا اس کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ دو کیفیتیں ہوتی ہیں، ایک خوف کی کیفیت ہوتی ہے اور ایک غم کی کیفیت ہوتی ہے۔ خوف اس وقت ہوتا ہے جب خطرہ آنے والا ہوتا ہے، جیسے کہ اگر آپ کو کوئی بتائے کہ ابھی کوئی طوفان آنے والا ہے خدا نخواستہ، یا کوئی زلزلہ آنے والا ہے، یا کوئی سیلاب آنے والا ہے، تو آپ کے دل میں ایک خوف، یا آپ کے سامنے آپ کہیں سے گزر رہے ہیں اور آپ کے سامنے اچانک سے شیر نمودار ہو جاتا ہے اور آپ بالکل اکیلے ہوتے ہیں، تنہا ہوتے ہیں، تو آپ سوچتے ہیں کہ اب میں اس سے کیسے بھاگوں، یا اس کا مقابلہ کیسے کروں، یا اپنی جان کیسے بچاؤں، تو اس وقت آپ ایک خوف کی کیفیت میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے غم، جب وہ خوف آتا ہے اور انسان کو کوئی تکلیف دے کر چلا جاتا ہے تو اس کے بعد غم رہ جاتا ہے۔ طوفان آیا، اپنوں کو، پیاروں کو جان ان کی چلی گئی خدا نخواستہ، یا سیلاب آیا، اس میں کوئی اپنے رشتہ دار، دوست، احباب یا اولاد یا کوئی بھی چلا گیا، تو انسان کو پیچھے رہ جاتا ہے غم۔ یا شیر، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ
کہ سامنے آیا اور اس نے نقصان کر دیا، تو وہ نقصان کے بعد خوف تو ختم ہو جاتا ہے لیکن غم رہ جاتا ہے۔ تو اگر غور کیا جائے تو بنیادی طور پر انسان کی زندگی میں ہوتی ہی یہ دو چیزیں ہیں، کیونکہ خوف صرف یہ نہیں ہے کہ جان کا خوف ہے، خوف مال کا بھی ہوتا ہے، خوف کسی نقصان کا بھی ہوتا ہے، کاروبار میں کوئی نقصان نہ ہو جائے، اور اس میں اگر کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہی انسان کو غم رہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرے بندے ہوتے ہیں ان کے اوپر سے میں نے یہ دونوں کیفیتیں ہٹا دی ہیں، نہ تو ان کو کسی چیز کا خوف ہوتا ہے نہ ہی ان کو کسی چیز کا غم ہوتا ہے، کیونکہ ان کے لیے اس دنیا کی اہمیت ایک جو مکھی ہوتی ہے اس کا جو پر ہوتا ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ان کے لیے اس کی اہمیت اتنی بھی نہیں ہوتی۔ ایک مشہور واقعہ حضور غوث پاک، حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی، ایک دفعہ آپ جماعت کے ساتھ محفل میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا اور اس نے آپ کے کان میں آ کے عرض کی، کوئی بات آپ کے کان میں کہی تو آپ نے خاموش ہو کر اپنے مراقبہ کیا، اور مراقبہ کرنے کے بعد آپ نے آنکھ کھولی اور آپ نے کہا الحمدللہ۔ تھوڑی دیر کے بعد وہی شخص آیا اور اس نے آ کے آپ کے کان میں پھر کوئی بات کہی، تو آپ نے پھر آنکھ بند کر کے اپنے قلب کی طرف دھیان کیا اور آنکھ کھولی اور کہا الحمدللہ۔ تو آپ سے کسی نے پوچھا کہ حضور یہ کیا بات تھی، آپ کو انہوں نے کیا کہا؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو شخص آیا اس نے مجھے بتایا کہ آپ کے حضور غوث پاک کے پانی کے جہاز، پانی میں جو سمندری جہاز ہوتے ہیں وہ جہاز چلا کرتے تھے۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھی اتنی دولت عطا فرمائی تھی کہ آپ کے پانی کے جہاز چلا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ آپ کا جو لباس مبارک ہوتا تھا وہ خلیفہ وقت اور بادشاہ وقت کا بھی ایسا لباس نہیں ہوتا تھا جیسا لباس آپ پہنتے تھے۔ تو آپ نے کہا کہ مجھے، اس نے کہا کہ آپ کا پانی، آپ کا جہاز ڈوب گیا ہے بمے ساز و سامان کے۔ تو آپ نے کہا کہ میں نے اپنے قلب کی طرف دھیان کیا کہ میرا قلب کہیں بہت زیادہ پریشان تو نہیں ہو گیا۔ تو آپ کہتے ہیں کہ جب میں نے اپنے قلب کی طرف دھیان کیا تو میرا قلب اپنے یار کے ساتھ مشغول تھا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے کہا کہ میں نے کہا کہ الحمدللہ کہ میرے قلب پہ کوئی فرق نہیں پڑا۔ یہ ہوتا ہے خوف۔ اور پھر آپ نے کہا کہ جب تھوڑی دیر بعد وہ شخص پھر آیا اور اس نے مجھے بتایا کہ حضور وہ جہاز کی جو خبر آئی تھی، اس زمانے میں ٹیلی فون وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے، وہ خبر غلط تھی اور وہ جہاز آپ کا بچ گیا۔ تو آپ نے کہا کہ میں نے پھر اپنے قلب کی طرف دھیان کر کے دیکھا کہ میرا قلب کہیں خوش تو نہیں ہو گیا بہت زیادہ۔ تو آپ کہتے ہیں کہ میرا قلب پھر بھی اسی طرح اپنے رب کے ساتھ مشغول تھا۔ تو میں نے کہا کہ الحمدللہ۔ سبحان اللہ۔ تو جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کو نہ تو کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی غم ہوتا ہے۔ اس پر یہ واقعہ مجھے یاد آیا تو میں نے کہا کہ یہ آپ کو سناؤں۔ تو اصل میں یہ خوف اور یہ غم کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ نحن اولیاؤکم من دون اللہ والآخرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ان کے ساتھ ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، جو ہمارے ولی ہوتے ہیں۔ تو جس کے ساتھ اللہ ہو اس کو پھر کس چیز کا خوف ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب کی شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے، ہر انسان کی، لیکن جس نے اصل میں اس کو پہچان لیا اپنے اندر، جس نے اس کو جانچ لیا، جس نے اس کو محسوس کر لیا، وہ اللہ کا ولی بن گیا۔ اور اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ کسی اللہ والے کا ہاتھ تھام لو، کسی کامل مرشد کے ہاتھ پر بیعت کر لو،
جو آپ کو اس رب کی پہچان بتائے جس کی جستجو میں آپ اور ہم پھرتے ہیں. وہ ایک شعر ہے نا کہ وہ تو موجود تھا ہر آن رگے جاں کے قریب، دیکھنے دیتا نہ تھا ہوش کا پردہ مجھ کو. جو ہمارے ہوش کا پردہ ہے یہ ہمیں نہیں دیکھنے دیتا. تو جب ہم کسی کامل اللہ والے کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں تو وہ ہمیں سب سے پہلے کیا بتاتے ہیں کہ اپنی میں کو مٹاؤ، کیونکہ ہوش کا پردہ تو یہی ہے. جب ہم اپنی میں کو مٹائیں اور اپنے آپ کو، اپنے نفس کو ہٹائیں تو پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم اپنے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں اور محسوس کر سکتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ان کے ساتھ ہوں. اللہ اپنے ولیوں کے ساتھ ہے. اور ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص قصر نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ان کی آنکھیں میں ان کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتے ہیں. اور فرمایا کہ میں ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتے ہیں. اور فرمایا کہ میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتے ہیں. فرمایا کہ میں ان کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتے ہیں. اور فرمایا کہ وہ مجھ سے جو مانگتے ہیں میں ان کو عطا کرتا ہوں. تو یہ اللہ والوں کی شان ہے کہ جس کا بولنا پھر اللہ کا بولنا ہو، جس کا پکڑنا اللہ کا پکڑنا ہو. تو پھر آپ دیکھیں کہ ان کے ساتھ اگر ان کی نگاہوں کے سامنے کوئی شخص آ جائے تو وہ اپنی ایک نگاہ سے اس کے پچھلے تمام گناہوں کو بھی معاف کروا دیتے ہیں، بلکہ ان گناہوں کو نیکیوں میں بدلوا دیتے ہیں. محسوس کرتے ہیں جو اللہ کے ولیوں سے بیعت ہوتے ہیں، جو اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں، وہ محسوس کرتے ہیں کہ کس طریقے سے کامل مرشد نے میری پردہ بھی رکھا اور اس کے ساتھ ساتھ میرا جو پچھلا معاملات تھے ان کو بھی صاف کر دیا. تو یہ جو کامل کے ہاتھ پر بیعت ہوتے ہیں ان کو سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ اللہ بھی ستار ہے، اللہ کا حبیب اور حضور بھی ستار ہے، اور جو مرشد ہوتا ہے وہ بھی ستار ہوتا ہے. ہر شخص اپنی شان کے حساب سے ہوتا ہے. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ آپ نے کیسی بات کر دی ہے، تو شرک ہو گیا کہ اللہ بھی ستار ہے، حضور بھی ستار ہے اور مرشد بھی ستار ہے. تو یہ شرک نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہے اور اس کی صفات ذاتی ہے، اور باقی حضور کو یہ صفات عطا ہوئی ہے اور اللہ والوں کو یہ صفات عطا ہوئی ہے. جیسے کہ اللہ سمیع، اللہ سننے والا ہے. حضور بھی سمیع، حضور کے صفاتی نام میں سمیع آتا ہے. حضور بھی سننے والا ہے، حضور بھی سننے والے ہیں، اور مرشد بھی سننے والا ہے، اور میں اور آپ بھی سننے والے ہیں، کیونکہ کان تو ہر کسی کے پاس ہے، ہر کوئی سننے والا ہے. تو یہ شرک نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ذاتی ہے اور اس کی مرضی ہے، اس نے جس کو جتنی سماعت عطا کر دی وہ اتنا سننے والا ہے. وہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے نا، حضور کی بارگاہ میں وہ کہتے ہیں کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. تو وہ دور و نزدیک کی آوازیں سنتے ہیں، اور ہمارا یہ یقین ہے اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ حضور ابھی بھی ہمیں سن رہے ہیں اور حضور موجود ہیں ہمارے درمیان. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں. اور کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ جو اللہ کے ولیوں سے بغض رکھتے ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. فرمایا کہ جو میرے ولیوں سے دشمنی رکھتے ہیں میں اللہ ہوں ان کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں. تو
تو کتنے وہ لوگ بدبخت ہیں جو کہ اللہ کے ولیوں کے ساتھ جنگ کرتے ہیں. وہ جو آیتیں اللہ کے دشمنوں کے لیے نازل ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بت کو اپنا دشمن کہا ہے. تو جو آیتیں بتوں کے لیے نازل ہوئی وہ اللہ کے ولیوں پر ان آیتوں کو چسپا کرتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں انہیں منظور ہے بڑھنا تیرا. تو یہ لوگ گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ کو منظور ہوتا ہے بڑھانے کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دن رات بڑھاتا رہتا ہے. اور ہاتھی چلتے رہتے ہیں اور کتے بھونکتے رہتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ والوں کی شان کیا ہی بات ہے. ہم اپنے مرشد کی بات اگر کریں کہ آپ کی صورت مبارک جب کوئی دیکھ لیتا ہے تو اللہ والوں کی پہچان میں سے ایک پہچان یہ بھی ہوتی ہے کہ جب تم ان کی صورت کو دیکھو تو تمہیں خدا یاد آ جائے. سبحان اللہ. تو مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. ایک دفعہ پنجاب میں ایک جگہ پر پروگرام تھا، تو وہاں پر وہ دوسرے فرقے والے لوگ وہاں پر بہت تھے. تو انہوں نے کہا کہ یہ تم لوگ کیا پیروں کے چکروں میں پڑے رہتے ہو، بس اللہ اللہ کرو اور قرآن پڑھو، نماز پڑھو، کیا ضرورت ہے پیر کی، کیا ضرورت ہے مرشد کی. تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم اپنے مرشد کا استقبال کر رہے ہیں، اس کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں. ہم نے تو آپ کو کچھ نہیں کہا، بلکہ ہم تو کہتے ہیں آپ بھی آؤ ایک دفعہ مل لو. تو انہوں نے کہا ہم نے بڑے پیر دیکھے ہیں اور کیا پیروں سے ملنا ہو. خیر اتنے میں جب سائیں حضور کی آمد ہوئی تو وہاں پر انہوں نے بڑا شاندار استقبال کیا ہوا تھا. تو جب وہ سائیں حضور وہاں تشریف لے کر آئے تو وہ لوگ بھی دیکھ رہے تھے اور دیکھتے جا رہے اور کہتے جا رہے سبحان اللہ سبحان اللہ. تو وہ جنہوں نے انتظام کیا تھا سائیں حضور کا، وہ کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا ہاں بھائی تم تو کہتے ہو کہ ہم نہیں مانتے. تو انہوں نے کہا یار خدا کی قسم ایسی صورت والے کو تو سب مانتے ہیں. سبحان اللہ. ایسی صورت جس کی ہو اس کو کون نہیں مانتے. تو یہ ہمارے مرشد کریم کی ہم پر اللہ کا اتنا کرم ہے کہ آپ کی تو صورت ہی کرامت ہے. کرامت کی ضرورت ہی نہیں، آپ کی صورت ہی کرامت ہے. اور جب جو لوگ آپ کے دامن سے وابستہ ہو جاتے ہیں وہ پھر ہر لمحے اور ہر وقت کرامت ہی کرامت دیکھتے رہتے ہیں. مگر کرامت اگر کوئی اللہ کا ولی اس صورت میں دکھائے کہ کوئی یہ دل میں یہ تمنا کرے کہ یہ مجھے کرامت دکھائے تو میں اس کا مرید ہو جاؤں، تو اللہ والے بڑے بے نیاز ہوتے ہیں. اگر اللہ والے یہ سوچیں کہ میں اس کو اس لیے کرامت دکھاؤں کہ یہ میرا مرید ہو جائے تو وہ پھر اللہ والے کس بات کے. کیونکہ اللہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اس کا حبیب بھی بے نیاز ہے اور اس کے ولی بھی بے نیاز ہوتے ہیں. ان کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ کسی کو اس لیے کرامت دکھائیں کہ وہ ان کا عقیدت مند ہو جائے، وہ ان کا مرید ہو جائے. ہاں لیکن جو ان کے عقیدت مند اور جو ان کے مرید ہو جاتے ہیں وہ پھر قدم قدم پر کرامت دیکھتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ والوں کی شان آج کل اصل میں دو نمبری بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے اور جگہ جگہ گلی گلی کوچے کوچے دکانیں کھل گئی ہیں، اشتہارات چلنا شروع ہو گئے ہیں کہ فلانا بابا ڈھماکہ بابا، اور دو نمبر طریقے سے لوگوں کا عقیدہ بھی خراب کرتے ہیں. لوگوں کو کہتے ہیں کسی نے کچھ کر دیا ہے تم پر، کچھ کرا دیا ہے تم پر، اور اس طرح کی الٹی باتیں کرتے ہیں. تو شرط یہ ہے کہ اگر اللہ والے کو تلاش کرنا ہو تو پھر ایسی اللہ والے کو تلاش کریں جو آپ کو دیکھیں. آپ کو ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے کہ کون سی چیز دو نمبر ہے، کھانے میں پینے میں، کون سا دوست، کون سا بندہ ایسا ہے جو دھوکے باز ہے، کون سا دوست ایسا ہے جو اچھا ہے، جان دینے والا ہے، دوستی نبھانے والا ہے، کون سا رشتہ دار اچھا ہے، کون سا رشتہ دار برا ہے. ہر چیز کا پتہ ہے. لیکن جہاں دین کی بات آ جاتی ہے تو آپ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا اور آپ لوگ دو نمبر لوگوں کے ہاتھ میں چڑھ جاتے ہو. تو
اس میں بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب اصل، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نقل ہے تو اصل نہیں ہے، کیونکہ نقل اسی چیز کی ہوتی ہے جو اصل ہو، اگر اصل نہ ہو تو پھر نقل بھی نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ والے کا دامن اگر جو شخص پکڑ لے اور اس کے ہاتھ پر بیعت کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جو روحانی منزلیں ہیں اس کو طے کراتا ہے، اور جو دنیا میں جو اس کے فائدے ہوتے ہیں وہ بھی اس کو حاصل ہوتے ہیں۔ حضرت ایک واقعہ یاد آیا مجھے، حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، آپ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے مناظر تھے، اور دین کی کافی عرصے تک دین کی خدمت کرتے رہے۔ جب آپ کی موت کا وقت قریب آیا تو جان قدری کے وقت پر شیطان آیا، اور شیطان نے کہا کہ اے فخر الدین رازی، تو مجھے یہ بتا کہ تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ اللہ ایک ہے۔ تو آپ نے ان کو دلیل پیش کی۔ شیطان تو فرشتوں کا بھی استاد الملائک شیطان ہے، شیطان نے ان کی دلیل کو علم سے رد کر دیا۔ ان کی وہ دلیل رد کر دی تو انہوں نے دوسری دلیل دی، شیطان نے وہ دلیل بھی رد کر دی۔ انہوں نے تیسری دلیل دی، شیطان نے وہ دلیل بھی علم کے ذریعے رد کر دی۔ آپ دلیلیں دیتے رہے 99 دلیلیں دے دیا، اور شیطان ہر دلیل کو علم کے ذریعے رد کرتا، اور اتنے میں قریب تھا کہ آپ اپنی روح کو دے دیتے۔ حضور غوث اعظم وضو فرما رہے تھے، اور آپ نے ایسے پانی کو ہاتھ میں اٹھایا اور چھیٹا اس کی طرف پھینکا، اور آپ نے فرمایا کہ اے فخر الدین رازی، کیا تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بغیر دلیل کے اس کو ایک مانتا ہوں؟ سبحان اللہ۔ تو آپ کو اچانک سے ہوش آیا اور آپ نے کہا کہ بدبخت، میں بغیر دلیل کے اللہ کو ایک مانتا ہوں، اور اتنے میں آپ کا خاتمہ بالخیر ہو گیا۔ تو اللہ والے جو ہوتے ہیں جب ان کے ساتھ نسبت ہوتی ہے تو شیطان ہمیشہ گمراہ کرنے کے لیے وار کرتا ہے، لیکن شیطان نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو نکالا، حرامدہ درگاہ کیا، تو شیطان نے بولا، اللہ کی عزت کی قسم کھائی شیطان نے بولا کہ اے اللہ، مجھے تیری عزت کی قسم کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا، الا عبادک مخلصین، مگر سوائے ان بندوں کے جو تیرے مخلصین بندے ہیں، مطلب جو تیرے اولیاء ہیں، ان پر میرا داؤ نہیں چلے گا، ورنہ میں تیرے بندوں کو قیامت تک گمراہ کرتا رہوں گا۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں، جب اللہ کوئی بندہ مرتے وقت جب جان دے رہا ہوتا ہے تو اس کا مرشد پہنچتا ہے اس کے پاس، اور اس کا مرشد، کیونکہ اس وقت بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے فاضل جواب نہیں دے سکتے ہیں، اور شیطان کے پاس وہی وقت ہوتا ہے کہ وہ انسان سے اس کا سب کچھ چھین لے، لیکن جن کے مرشد کامل ہوتے ہیں وہ ان کو بچاتے ہیں اور وہ وہاں پر بھی پہنچتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ بڑے حکمت کے ساتھ اور بڑے طریقے کے ساتھ اپنے مریدوں کی اصلاح کرتے ہیں۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے علاقے میں ایک دفعہ ایک فاحشہ عورت آ کے رہنے لگی، تو لوگوں نے حضرت بایزید بستامی کے پاس آئے اور کہا کہ حضور، آپ کے علاقے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور یہ سخت گناہ ہو رہا ہے، آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ چلو دیکھتے ہیں۔ آپ کچھ دنوں کے بعد گئے اور اس فاحشہ کے دروازے کے آگے آپ نے مصلی بچھا دیا اور وہاں بیٹھ گئے۔ اب جو بھی اس کا گھاٹ آتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ امام بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ بھاگ جاتا ہے، حضرت بایزید بستامی بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ وہاں سے دیکھ کے بھاگ جاتا ہے۔ آخر کار اس فاحشہ عورت کو غصہ آیا اور وہ آئی اور اس نے کہا کہ آپ کے پاس کوئی گھر وغیرہ نہیں ہے یا کوئی اور جگہ نہیں ہے، آپ کو میری جگہ ہی بیٹھنے کے لیے ملی تھی، آپ کی وجہ سے میرے گھاٹ جا رہے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ
تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم ایک رات کی کیا قیمت لیتی ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں ایک رات کی فلاں قیمت لیتی ہوں، جتنا بھی اس نے بتایا۔ تو آپ نے اس کو کہا کہ اگر میں تمہیں یہ قیمت دے دوں تو پھر کیا میں آج رات ادھر گزار سکتا ہوں؟ تو اس نے کہا کہ بالکل گزار سکتے ہیں۔ تو آپ نے اس کو قیمت دی اور آپ اندر آ گئے۔ تو اس نے کہا کہ آپ نے یہ اپنے پیسے ضائع کیے ہیں، آپ کیا کریں گے؟ اس نے بولا کہ آج آپ نے فرمایا کہ آج رات کے لیے جو میں تمہیں کہوں گا تم نے وہ کرنا ہے، کیونکہ میں نے تمہاری قیمت ادا کر دی۔ اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اس کو کہا کہ تم جاؤ اور غسل کرو اور پاک صاف کپڑے پہنو۔ وہ گئی، اس نے غسل کیا، پاک صاف کپڑے پہنے، آپ نے مصلی بچھایا اور آپ نے کہا کہ یہاں پر کھڑے ہو کے 2 رکعت نفل پڑھو۔ اس نے نفل پڑھنا شروع کر دیے۔ تو جیسے ہی وہ سجدے میں گئی تو یہاں حضرت بایزید بستامی اللہ کے حضور آپ بھی گر پڑے اور آپ نے رو رو کر اللہ سے دعا مانگی اور آپ نے کہا کہ یا اللہ، اس کو تیری بارگاہ میں اس کا سر جھکانا میرا کام تھا، آگے اس کو ہدایت دینا تیرا کام ہے، سبحان اللہ، لیکن میں اس کو ہدایت دے دوں۔ تو اس فاحشہ عورت کو ایسی ہدایت ملی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی ولیہ بنا دیا اور اس نے توبہ و تائب ہو کر وہ اللہ کی ولیہ بن گئی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ والوں کی جو نسبت ہوتی ہے یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اور اللہ والوں کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ چاہے جھوٹے ہوں چاہے سچے ہوں، جو ان سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ ان سب کو پار لگوا دیتے ہیں۔ آپ نے ایک اور واقعہ سناؤں آپ کو، ایک اور متقی اور بہت پرہیزگار ایک عورت تھی اور وہ بھی ایک ولیہ تھی۔ تو جب ان کا انتقال ہوا تو اس زمانے میں کفن چور ہوا کرتے تھے۔ ایک کفن چور نے دیکھا کہ بی بی کا انتقال ہوا ہے تو اس نے کہا چلو جا کے ذرا دیکھو تو صحیح کہ ان کی قبر کہاں پر ہے۔ تو قبر دیکھنے کے لیے اس نے جو ہے وہ جنازہ بھی پڑھا، جنازے میں شرکت کی اس نے، اور جنازہ پڑھنے کے بعد وہ تدفین میں بھی کھڑا رہا۔ تدفین اس نے دیکھ لی، قبر وغیرہ کی جگہ اس نے دیکھ لی۔ تو رات کے ٹائم پہ وہ کفن چور آیا اور اس نے کہا کہ چلو موقع اچھا ہے، یہ کفن چرا لیتا ہوں۔ تو اس نے وہ کفن چرانے کے لیے جب وہ اس نے قبر کھودی اور اس نے ہاتھ ڈالا تو اس بی بی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کا ہاتھ پکڑ لیا تو اس نے کہا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ اس نے کہا ایسے کیسے غلطی ہو گئی؟ اس نے کہا کہ اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں آئندہ نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا کہ اس عورت نے کہا کہ یہ میں کیا دیکھتی ہوں؟ جب کفن کو ہاتھ ڈالا تو اس نے کہا یہ میں کیا دیکھتی ہوں کہ ایک جنتی کا کفن چرا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو وہ بندہ بڑا پریشان ہو گیا اور اس نے کہا کہ مائی یہ بات تو حقیقت ہے کہ تو جنتی ہے، لیکن مجھے کیسے جنتی بنا دیا؟ میں تو کفن چور ہوں۔ تو آپ نے کہا کہ اللہ میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ اے بی بی تیرے جنازے میں جو جو شریک تھا آج میں نے ان کی بھی بخشش کر دی۔ سبحان اللہ۔ تو اس نے کہا کہ میں تو کفن چرانے کے لیے آیا تھا، میں تو جنازہ پڑھنے کے لیے نہیں آیا تھا۔ اس نے کہا جس لیے بھی آیا تھا لیکن تو اس میں شامل تھا اور اس لیے تیری بخشش ہو گئی۔ تو اللہ والوں کے ساتھ جو بندہ جڑ جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بخشنے کا پھر بہانہ ڈھونڈتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا قرآن پاک میں اصحاب کہف کا ذکر سنا ہوگا آپ نے کہ اللہ والے بستی چھوڑ کر بستی کے لوگوں سے تنگ آ کر جا رہے تھے، تو جاتے جاتے آپ لوگوں نے دیکھا کہ ایک کتا آپ لوگوں کے پیچھے آ رہا ہے۔ تو ان ولیوں نے کہا کہ یار یہ کتا ہمارے ساتھ، ہم تو چھپ رہے ہیں، یہ کتا بھونکے گا ہم بھی پکڑے جائیں گے۔ تو انہوں نے اس کتے کو پتھر مارے تو وہ کتا جو ہے وہ اس کو اللہ نے زبان دے دی۔ اس کتے نے کہا کہ مجھے کیوں مارتے ہو، میں تم پر بھونکوں گا نہیں، میں بھونکنے والا کتا نہیں ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو تجھے اس لیے بھگا رہے ہیں کہ تو بھونکے گا ہم بھی پکڑے جائیں گے۔ اس نے کہا کہ میں نہیں بھونکوں گا۔ تو وہ کتا بھی ساتھ شامل ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ غار میں چھپے اور وہ کتا وہاں پر بیٹھا غار کے دروازے پر، جہاں غار کا سوراخ ہوتا ہے جہاں سے داخل ہوتے ہیں، وہاں داخلے پر وہ بیٹھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتے کے بیٹھنے کے انداز کو بھی قرآن میں بیان کیا کہ وہ کتا کیسے ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہوا تھا۔ تو وہ کتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وہ لوگ سو رہے ہیں اور
قیامت والے دن تک وہ سوتے رہیں گے اور قیامت والے دن اس کتے کے ساتھ وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ تو اللہ والوں کا ساتھ اگر کتے کو مل جائے تو اس کو بھی جنت مل جاتی ہے۔ اور آج کل کچھ ایسے بدبخت لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، اصل میں بدبخت ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی غلطی نہیں ہے، وہ نادان ہیں۔ وہ نادان ہیں اور وہ جنگ دراصل میں اللہ کے ساتھ کرتے ہیں، کیونکہ درود شریف اللهم صل على سيدنا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اذان فیروزی۔ تو اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ یقین اور عقیدہ انسان کا پکا ہونا چاہیے۔ جب یقین اور عقیدہ پکا ہو، پہلے تو کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں، اچھی طرح سے تفتیش اور دیکھ لیں، جانچ لیں، پرکھ لیں، کوئی جلدی نہیں ہوتی۔ لیکن جب ایک بار اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں تو پھر اس کے بعد شک اور گمان اور دماغ اور عقل کو بالائے طاق رکھ دیں۔ مجھے وہ ایک امیر خسرو کا نام آپ نے سنا ہوگا، بہت بڑے صوفی شاعر گزرے ہیں، حضرت امیر خسرو، حضرت نظام الدین اولیاء کے مرید تھے۔ حضرت امیر خسرو ایک دفعہ کسی دوسرے علاقے میں جا رہے تھے، تو وہ علاقہ ابو علی قلندر کا تھا۔ انہوں نے کہا کہ مرشد سے اجازت لی کہ میں اس علاقے میں جانا چاہتا ہوں، تو کیا میں ان کی صحبت میں بیٹھ جایا کروں؟ مرشد نے کہا کہ ہاں بالکل بیٹھ جایا کرو۔ تو حضرت امیر خسرو وہاں جا کے ان کی محفل میں بیٹھ جایا کرتے تھے۔ وہاں پر ایک دفعہ حضرت ابو علی قلندر جوش میں تھے، آپ نے فرمایا کہ اے امیر خسرو، میں رسالت مآب میں جب اولیاء اللہ کی حاضری ہوتی ہے تو میں وہاں پر ہوتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ اے امیر خسرو، میں نے تمہارے پیر کو وہاں پر نہیں دیکھا۔ تو حضرت امیر خسرو کے دل پہ بڑا بوجھ سا آیا۔ آپ نے کہا کہ چلے ٹھیک ہے، صحیح ہے، خاموش ہو گئے، کیا جواب ہے۔ دوسری بار پھر کچھ دنوں کے بعد وہاں جمعرات والے دن محفل ہوتی تھی، آپ پھر گئے تو پھر انہوں نے یہی کہا کہ اے امیر خسرو، رسالت مآب کی بارگاہ میں جب حاضری ہوتی ہے تو تمہارے پیر کو ہم نے وہاں پر نہیں پایا۔ تو آپ کے دل پہ بڑا بوجھ آیا۔ آپ کچھ دنوں کے لیے واپس اپنے گھر جہاں تھے آپ وہاں گئے تو ملاقات اپنے پیر سے ہوئی۔ پیر نے جب دیکھا حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے، تو آپ نے کہا کہ اے امیر خسرو، چہرہ اترا ہوا سا لگ رہا ہے، کیا بات ہے؟ آپ نے کہا نہیں حضور، کوئی ایسی بات نہیں۔ آپ نے کہا نہیں، کوئی بات تو ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ایسی ایسی بات ہے، وہاں پر میں بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے پیر کو ہم نے وہاں پر نہیں پایا سرکار کی بارگاہ میں، اولیاء کرام کی گرد۔ تو آپ مسکرائے، حضرت خواجہ نظام الدین مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ اچھا، جب اب جاؤ اور بیٹھو ان کی محفل میں، اگر انہوں نے کہا نا کہ تمہارے پیر کو ہم نے نہیں دیکھا، تو آپ ان سے کہنا کہ حضور آپ مجھے لے کے چلیں، آپ مجھے لے کر جائیں، میں اپنے پیر کو خود ہی ڈھونڈ لوں۔ تو حضرت امیر خسرو نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ ہاں، امیر خسرو وہاں پھر بیٹھے ہوئے تھے، آپ پھر موج میں آئے۔ آپ نے کہا اے امیر خسرو، وہ کھڑے ہو گئے۔ آپ نے کہا کہ یار، سرکار کی بارگاہ میں حاضری ہوتی ہے، تمہارے پیر کو ہم نے وہاں نہیں پایا۔ تو امیر خسرو آ گیا۔ امیر خسرو نے کہا کہ حضور آپ مجھے لے جائیں وہاں پر، جب آپ کی حاضری ہو تو میں اپنے پیر کو دیکھ لوں گا۔ آپ نے فرمایا آ گیا۔ تو آپ نے ایسے ان کے سینے پر ہاتھ رکھا اور ایک ہاتھ سے ان کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا آنکھیں بند کرو۔ امیر خسرو نے آنکھیں بند کی، دیکھتے ہیں کہ وہ پہلے آسمان پر گئے۔ پہلے آسمان پر گئے تو وہاں ایک دروازہ سا بنا ہوا ہے۔ دروازے کے اندر داخل ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک محفل لگی ہوئی ہے اور بیچ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے۔ اور جیسے ہی دروازہ کھلتا ہے تو سرکار پوچھتے ہیں امیر خسرو کیسے آنا ہوا؟
تو وہ کہتے ہیں کہ حضور اپنے مرشد کو دیکھ رہا ہوں. آپ نے فرمایا دیکھ لو. وہ کہتے ہیں میں نے چاروں طرف دیکھتا ہوں تو میں نے اپنے مرشد کو وہاں نہیں پایا, میرے مرشد نہیں ہے. تو حضور نے پوچھا کیا ہوا امیر خسرو؟ کہا حضور میں مرشد کو ڈھونڈ رہا تھا, وہ یہاں پر نہیں ہے. آپ نے فرمایا یہاں تو نہیں ہے, اوپر جا کے دیکھ لو. دوسرے آسمان پر گئے, دوسرے آسمان پر بھی اسی طرح دروازہ بنا ہوا تھا. جب دروازہ کھولا تو اولیاء کرام بیٹھے ہوئے ہیں, حضور بیچ میں تشریف فرما ہے. آپ نے سارے لوگوں کا چہرہ دیکھا تو فرمایا کہ حضور نے پوچھا امیر خسرو کیا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میں حضور اپنے مرشد کو دیکھ رہا ہوں. آپ نے فرمایا ملا؟ کہتے ہیں نہیں حضور نہیں ملا. آپ نے فرمایا جاؤ یہاں نہیں ہوگا, کسی اور جگہ پہ جا کے. وہ کہتے ہیں میں باہر نکل آیا, تیسرے آسمان پر گیا, وہاں پر بھی یہی ہوا. چوتھے پر گیا, وہاں پر بھی یہی ہوا. چھٹے ساتویں آسمان پر گئے. ساتویں آسمان پر گئے تو دروازہ کھولا تو دیکھا کہ مرشد کو ڈھونڈ رہے ہیں, وہاں پہ بھی مرشد نہیں. حضور نے پوچھا امیر خسرو کیا کر رہے ہو؟ کہا حضور اپنے مرشد کو دیکھ رہا ہوں. آپ نے فرمایا یہ دیکھو ذرا ادھر دیکھ لو. تو وہاں ایک نقاب میں دو شخص بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک کا نقاب ہٹایا تو دیکھا تو وہ حضور غوث پاک. تو دیکھ کر انہوں نے کہا سبحان اللہ. تو جب دوسرے کا نقاب ہٹانے لگے, جب انہوں نے خود ہٹایا, انہوں نے کہا امیر خسرو کیا دیکھ رہے ہو؟ وہ خواجہ نظام الدین اولیاء سے. تو وہ چیخے مارے, وہ بڑے خوش ہوئے. اور اتنے میں حضرت ابو علی کلندر نے ہاتھ ہٹایا تو وہ واپس وہیں پر بیٹھے ہوئے تھے. تو اصل میں یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اگلے کا عقیدہ اور یقین کتنا پکا ہے. وہ اس بات پر پریشان ہو گئے تھے نا کہ میرا مرشد وہاں پر نہیں ہے. تو ان کو یہ دکھایا کہ تمہارے مرشد کی کیا شان ہے. وہ ابو علی کلندر بھی ان کو دکھانا چاہتے تھے کہ تمہارے مرشد کا کتنا بڑا مقام ہے اور کتنا بڑا مرتبہ ہے. تو اصل چیز ہوتی ہے یقین. جب یقین کامل ہوتی ہے, یقین کامل ہو جائے نا تو پھر فیض بے حساب ملتا ہے. اور پھر یقین کامل ہو تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے. تو اللہ والوں کی شان ہم کیا بیان کر سکتے ہیں, ہماری کیا زبان ہے, کیا اوقات ہے. بس صرف حصول برکت کے لیے چند کلمات میں نے کہا کہ اللہ والوں کی شان میں ادا کر دیں. آخری حضرت داتا صاحب کا ایک واقعہ یاد آیا. وہ جن کے دربار پر اجمیر شریف سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے چلہ کاٹا, اور وہاں پر جاتے جاتے آپ نے ان کے مزار پر لکھا کہ گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نا کسارا پیر کامل کاملارا رہنما. تو داتا صاحب ایک دفعہ کہیں بیٹھے ہوئے چلہ کر رہے ہیں تو وہاں سے ہندوؤں کی بارات گزر رہی تھی. تو داتا صاحب اپنی جھونپڑی میں اپنی عبادت میں لگے ہوئے تھے. تو وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ اے فقیر, آپ ہمیں فلاں گاؤں کا راستہ بتا دیں. تو آپ موج میں تھے, آپ نے کہا کہ راستہ بتا دوں یا راستہ دکھا دوں؟ تو انہوں نے کہا کہ یار اگر راستہ دکھا دے تو زیادہ اچھا ہو جائے گا. تو آپ نے جب توجہ ڈالی تو ان کو بولا وہ دیکھو سامنے. تو انہوں نے سامنے دیکھا تو سامنے گنبد خضرا ان کو نظر آ رہا. تو وہ انہوں نے چیخ ماری اور وہ آپ کے قدموں پر گر گئے اور وہ سب مسلمان ہو گئے. تو اللہ والوں کی شان ہوتی ہے کہ جب یقین کامل ہو جائے نا تو پھر کرامت ہی کرامت نظر آتی ہے. اور جب یقین نہ ہو تو پھر کرامت کیا معجزہ بھی آپ دیکھ لیں آپ کو یقین نہیں ہے. اور ایسا ہوا کہ لوگوں نے, حضرت سلمان فارسی نے جب دیکھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تو وہ فارس سے چل کر آ گئے اور مسلمان ہو گئے. اور ابو جہل جس کی ایک ہی دیوار تھی حضور کی, انہوں نے دیکھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تو اس نے نہیں مانا. تو جس کے نصیب میں ہدایت نہیں ہوتی ہے اس کو چاہے کرامت دکھا دو. اس لیے اللہ والے نہیں دکھاتے کہ اگر نصیب میں ہدایت نہیں ہے تو پھر چاہے کرامت. ابو جہل نے بولا یا آپ اگر اللہ کے سچے نبی ہیں تو ہاتھ میں پتھر اٹھا کے بولا اس نے کہ آپ بتائیں میرے ہاتھ میں کیا ہے.
حضور نے فرمایا کہ میں بتاؤں کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے یا جو تمہارے ہاتھ میں ہے یہ خود بتائے. اللہ اکبر. تو وہ سوچ میں پڑ گیا. اس نے کہا کہ یار جو میرے ہاتھ میں ہے یہ خود گواہی دے دے. تو آپ نے فرمایا کھولو ہاتھ, تمہارے ہاتھ میں کنکریاں ہیں. اس نے ہاتھ کھولا تو کنکریوں نے پڑھا اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد عبدہ ورسولہ. تو اس نے کنکریاں پھینکی اور وہ بھاگا اور اس نے بولا اتنا بڑا جادو. تو نہ ماننے والے سورج کو حضور نے پلٹ دیا. انہوں نے وہ دیکھا, وہ بھی نہیں مانا. تو حضور کی کرامات اور معجزات دیکھ کر جب نہیں مانا تو آج کل کے لوگ اللہ والوں کی کرامات دیکھ کر کیا مانیں گے؟ یہ تو اللہ کی طرف سے ہدایت ہوتی ہے اور یہ اللہ کی طرف سے چنے ہوئے دل ہوتے ہیں جن لوگوں میں اس نے اپنے حبیب کی اور اپنے اولیاء کی محبت ڈال دی ہے. آخری بات سنا کہ حدیث شریف ختم کرتا ہوں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس بندے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبت ہو جاتی ہے اور بندے کو اللہ سے محبت ہو جائے اور وہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل امین کو آسمان میں بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے جبریل جاؤ اور تمام آسمانوں میں اعلان کر دو کہ میں اس شخص سے محبت کرتا ہوں, اس لیے تمام آسمان والے جتنے بھی ملائکہ اور فرشتے ہیں وہ سب اس شخص سے محبت کریں. تو سب کہتے ہیں کہ آمنا و صدقنا, ہم ان سے محبت کرتے ہیں اور ہم اس بات پہ ایمان لاتے ہیں کہ ہم اس شخص سے محبت کرتے ہیں. جبریل امین آتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ, سب آسمان والے اس شخص سے محبت کرنے لگ گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے جبریل اب زمینوں پر جاؤ اور زمینوں میں جا کر اعلان کر دو کہ میں اے اللہ اس شخص سے محبت کرتا ہے, اے زمین والوں تم بھی اس سے محبت کرو. تو جس دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے اس دل میں ان کی محبت ڈال دیتا ہے اور جس دل میں نہیں ڈالتا اس دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند ہی نہیں کیا ہوتا. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے بندوں, وہ کہتے ہیں میرے بندوں میں اعلان کرو اور ان کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دو. تو جو اس کے بندے ہیں ان کے دل میں ان کی محبت آ جاتی ہے تو وہ آسمان والے بھی اور زمین والے بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. آپ دیکھیں داتا صاحب کو گئے ہوئے کتنے سال ہو گئے, 800 سال ہو گئے, لیکن آج بھی لوگ داتا 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 کر رہے ہیں, قیامت تک کرتے رہے ہیں. خواجہ صاحب کو دیکھیں, ایک انگریز آیا ہندوستان میں اور اس نے خواجہ صاحب کی یہ بادشاہت دیکھی, لنگر دیکھا, آپ کا اہتمام دیکھا. وہ جب واپس گیا اس نے کتاب لکھی. اس نے کہا میں نے ہندوستان میں بادشاہوں کا دور تھا. اس نے کہا اصل بادشاہ وہ نہیں جو تخت پر بیٹھے ہیں, میں نے ہندوستان میں ایک شخص کو قبر کے اندر سے بادشاہت کرتے دیکھا اور اس کا نام خواجہ معین الدین چشتی ہے. تو یہ اللہ والوں کی وہ شان ہو جاتی ہے کہ پھر مخلوق خدا بھی ان سے محبت کرنے لگ جاتی ہے اور جو ان سے محبت کرنے لگ جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ محبوب ہو جاتا ہے. تو میں نے کہا کہ آج میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عرس ہے تو اس لیے اللہ والوں کی شان میں جو کچھ تھوڑا بہت ہمیں آتا ہے وہ کہیں. اور مبین نے تو ماشاءاللہ رنگ بدل دیا تھا, میرا دھیان اس طرف جا رہا تھا, میں کنفیوز ہو گیا کہ اہل بیت کا اور مولا کائنات کا ذکر کروں یا اولیاء کا ذکر کروں, لیکن دونوں ایک ہی ذکر ہیں کیونکہ ولایت تو بڑھتی ہی. وہ شعر پڑھا نا کہ جھنڈے علی کے ہیں, زمین سے لے کر آسمان, زمین سے لے کر آسمان تک علی کے جھنڈے گڑے, علی کے جھنڈے گڑھے ہوئے ہیں. تو زمین سے لے کر آسمان تک آپ دیکھیں نا, آپ زمین پر جائیں ذرا اور دیکھیں, آپ جہاں آپ جائیں گے وہاں پر آپ کو علی کا بیٹا نظر آئے. سبحان اللہ. آپ کو کہیں جہاں کامل نظر آئے گا نا وہ علی کا بیٹا ہوگا, اور جو سادات کے علاوہ ہوگا وہ بھی وہی ہوگا جن کو سادات کی وجہ سے ملا ہوگا, سادات کے ادب کی وجہ سے ملا ہوگا, سادات کے احترام کی وجہ سے ملا ہوگا. ورنہ آپ جہاں جائیں وہاں آپ کو علی کا بیٹا نظر آئے گا, لاہور جائیں وہاں آپ کو داتا نظر آئے گا, آپ اجمیر جائیں وہاں آپ کو خواجہ نظر آئے گا, آپ بغداد جائیں وہاں آپ کو غوث اعظم نظر آئیں گے. سبحان اللہ. آپ کہیں پر بھی جائیں, کربلا جائیں وہاں آپ کو امام حسین نظر آئے گا.
جہاں جائیں آپ کو علی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں سبحان اللہ. ہر جگہ. اور علی کا ذکر جو ہے وہ عبادت ہے. تو ہم تو جب بھی بیٹھتے ہیں تو ہم علی کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے فرما دیا، حضور نے فرما دیا کہ علی کا ذکر عبادت ہے. اور اس کے علاوہ صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے کہا کہ حضور کے دور میں ہم منافق اور مومن کے درمیان فرق کرتے تھے، تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کون منافق ہے اور کون مومن ہے، کیونکہ منافقین بھی بہت زیادہ بڑھ گئے تھے جماعت میں. کیونکہ جب فتح مکہ ہو گیا تو اس کے بعد ان کے پاس کوئی اور راستہ ہی نہیں تھا، یا وہ مسلمان ہوتے یا وہ مرتے، لڑتے ہیں مسلمانوں سے، یا ان کی بادشاہت جاتی، ان کی سرداریاں جاتی، تو وہ مسلمان ہو گئے. اب پتہ کیسے چلے کہ کون منافق ہے اور کون مومن ہے؟ کہا ہم علی کا ذکر کرتے. جب ہم علی کا ذکر کریں تو جس کا چہرہ کھل جائے وہ مومن تھا، اور جس کے چہرے کے اوپر نحوست آ جاتی وہ ہم سمجھ جاتے تھے کہ یہ منافق ہے. کیونکہ حضور نے فرمایا کہ اے علی، تجھ سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن، اور تجھ سے بغض رکھے گا مگر منافق. جو منافق ہوگا وہ تجھ سے بغض رکھے گا، وہ تیری محبت نہیں رکھ سکتا، اور جو مومن ہوگا وہ تجھ سے بغض نہیں رکھ سکتا، وہ تجھ سے محبت کرے گا. تو حضرت علی کی شان ہے. یہ اکثر ہم سنتے ہیں نا نعرہ، وہ یہ ایک کیا کہتے ہیں اس کو، مشہور سی کہاوت ٹائپ کی نہیں ہوتی کہ حب علی مشہور ہے نا. یہ حب علی میں نہیں کر رہے، بغض معاویہ میں کر رہے ہیں. یہ اصل میں بعد میں جو یزید کے بعد یزیدیوں کا دور شروع ہو گیا تھا، اس میں بہت ساری اہل بیت کی شان میں بہت ساری چیزیں مٹا دی گئی. 300 سال تک ان کی حکمرانیاں تھی، انہوں نے اپنی مرضی سے. یہ بھی غلط محاورہ ہے. حب علی اور بغض معاویہ کچھ بھی نہیں ہے، حب علی اور بغض علی ہے. سبحان کیونکہ اللہ. حضور نے کہہ دیا کہ جو علی سے محبت رکھے گا وہ مومن ہوگا، اور جو علی سے بغض رکھے گا وہ منافق ہوگا. تو یہاں پر حضرت معاویہ کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے، یہاں پہ تو ایک ہی ذکر ہے. وہ کہتے ہیں نا لٹمس ٹیسٹ، ہم جو لیبارٹری میں کوئی ٹیسٹ کرتے ہیں نا، تو ایمان کا جو لٹمس ٹیسٹ ہے وہ حضرت علی کی محبت ہے. سبحان اللہ. آج کل بڑے بڑے مولوی ایسے پیدا ہو گئے، آپ ان کے سامنے نعرہ حیدری لگاؤ، وہ کہیں گے یار نعرہ تحقیق لگا دو بس کافی ہے، سب آ گئے نا، الگ سے کیوں؟ مطلب جو ہمارے اسلاف کے دور سے چلتا ہوا نعرہ آ رہا ہے وہ اس کے اوپر حضور نے فرمایا کہ جسم کا جسم، لحم کا لحمی. آپ نے فرمایا کہ علی کا جسم میرا جسم ہے اور علی کا گوشت میرا گوشت ہے. آپ نے فرمایا کہ میرے دوسرے جو رشتہ دار ہیں یا صحابہ کرام ہیں ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک درخت کی الگ الگ شاخیں ہوتی ہیں. فرمایا میری اور علی کی مثال ایسی ہے کہ ایک درخت کی ایک ہی شاخ. سبحان اللہ. تو حضرت علی کا جو محبت ہے وہ ایمان ہے، اور حضرت علی کا ذکر عبادت ہے. میں نے کہا کہ تھوڑی سی، اور یہ ایسی عبادت ہے اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، کیونکہ حضور نے فرما دیا کہ یہ عبادت ہے. تو باقی عبادت جو ہم کرتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، فرض پڑھتے ہیں، پتہ نہیں وہ قبول ہو کہ نہیں ہو، لیکن یہ علی کا ذکر ہے، ذکر تو ہے نا، تو یہ عبادت قبول ہے. علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے. حضرت ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق حضرت مولا کائنات کا چہرہ دیکھتے جا رہے ہیں، تو ماں عائشہ صدیقہ نے پوچھا کہ ابا جان آپ کیا اتنا غور سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے. سبحان اللہ. حضرت علی جانے لگے تو آپ پیچھے سے بھی ایسے حضرت علی کی کمر مبارک کو، زلفوں کو دیکھ رہے تھے. آپ نے پوچھا ہے بجان ابھی کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں نے یہ بھی رسول اللہ سے سنا ہے کہ علی کی پیٹھ کو دیکھنا بھی عبادت ہے. سبحان اللہ. تو علی کی جو محبت ہے یہ ایمان ہے. جس کے دل میں علی کی محبت نہیں ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا. لہٰذا علی کا ذکر جو ہے وہ مشغلہ بنائے اپنا، اور ولایت ان کے صدقے میں بڑھتی ہے. آپ دیکھیے جتنے بھی سلسلے ہیں
وہ سب جا کے حضرت علی سے ہی ملتے ہیں، کیونکہ ولایت چلتی ہی وہاں پر ہے۔ ایک دفعہ حضور نے حضرت علی کے کان میں کچھ باتیں کہنا شروع کر دی، تو باقی صحابہ کرام بھی دیکھ رہے تھے، آپ نے کافی دیر لگائی اور حضرت علی کے کان میں کچھ کہتے جا رہے ہیں۔ تو صحابہ نے کہا، کسی نے کہا وہاں پر بیٹھے ہوئے کہ یہ بھائی کے کان میں کیا کہہ رہے ہیں؟ تو حضور کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ حضور نے فرمایا، خدا کی قسم، علی کے کان میں نے کچھ نہیں کہا، بلکہ علی کے کان میں جو کچھ کہا وہ اللہ نے کہا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ کی ایسی پرورش ہوئی کہ آپ بچپن سے لے کر آپ نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی، اور آپ کی پیدائش بھی خانہ کعبہ میں ہوئی، اور اس کے بعد آپ نے اپنی آنکھیں بھی نہیں کھولی۔ لوگوں نے کہا کہ شاید آپ اندھے ہیں۔ حضور آپ کے گھر میں جب آئے تو حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جب گھر میں آئے تو انہوں نے حضور نے پوچھا، حضور نے کہا کہ مبارک ہو، آپ میرا بھائی آیا۔ تو انہوں نے کہا کہ خیر مبارک، لیکن آپ کا جو بھائی ہے وہ مجھے اندھا معلوم ہوتا ہے، وہ نظر نہیں آتا۔ تو حضور نے فرمایا کہ اندھا کیسے ہو سکتا ہے، بلکہ وہ ٹھوکر مارے تو اندھوں کو بینا کر دے، سبحان اللہ، دیکھنے والا کر دے۔ تو حضور نے آپ کو اپنی گود مبارک میں لیا، تو جیسے ہی حضرت مولا علی کو حضور نے گود میں لیا تو آپ نے اپنی آنکھیں کھولی۔ سبحان اللہ، آپ نے جو پہلی چیز دیکھی وہ حضور کا چہرہ مبارک۔ سبحان اللہ۔ اور پھر حضور نے آپ کو گھٹی دی اور آپ کے کان میں اذان پڑی، اور بچوں میں اور بڑوں میں، اور سب سے پہلے ایمان لانے والے جو شخصیت تھی وہ حضرت مولا علی تھے۔ انہوں نے آپ نے سب سے پہلے ایمان لائے، اور عورتوں میں حضرت مائی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا وہ ایمان لے کر آئی، اور مردوں میں سب سے پہلے وہ حضرت مولا علی ایمان لے کر آئے۔ اور حضرت مولا علی کی اگر شان میں بیان کرنا شروع کریں تو اس کے لیے پھر 1 گھنٹہ چاہیے الگ سے۔ اب میں نے کہا کہ چند کلمات ان کی شان میں بھی ادا کر کے اپنی حاضری کو قبولیت کا شرف ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔